مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سورۃ المزمل مکیہ، سورہ مزمل مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 20 آیتیں اور دو رکوع ہیں، چھوٹی سی صورت ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے ہوں مگر تھوڑی سی مقدار، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کچھ اور کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا اس پر اور زیادہ کر دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک، ہم آپ پر اتارنے والے ہیں، قولا ثقیلا، ایک بھاری کلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزمل کیوں کہا گیا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو آپ پر عجیب قسم کی کپ کپی طاری ہوئی۔ آپ غار حرا سے اتر کر فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے اور ان سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اڑائی گئی، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اردو میں ہم بولتے ہیں کالی کملی والے، اور اسی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں مزمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے کتنا پیار تھا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ محبوب خدا ہیں اور محبوب کی ہر ادا رب العالمین کو پسند ہے، تو آپ کی یہ چادر اوڑھنے کی ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آپ کو لقب ہی دے دیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ کتنا پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے ساتھ، بس اتنا ہی قرآن کریم نے کہا میرے محبوب کے سامنے زور سے بات کی، تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد کر دوں گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اتنا پیار ہے کہ ابو لہب نے صرف اتنا کہا تھا تبت یداک، تو اللہ تعالیٰ نے در جواب غزل کہا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کو ایسے کہتے ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، میرے محبوب کے شان میں ایسی گستاخی کرتے ہو۔ پورے قرآن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ اس طریقے سے پکارا گیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا محمد نہیں پکارا گیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز تھا، ورنہ یا عیسیٰ قرآن کریم میں ہے، یا موسیٰ قرآن کریم میں ہے، یا بنی اسرائیل بھی قرآن کریم میں، لیکن آپ کو ہر جگہ یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی کہہ کر پکارا گیا۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ ہی کی شان ہے کہ ہم نے آپ کی آوازے کو اونچا کر دیا اور دنیا بھر کی شہرت آپ کو عطا کی۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جب جب میرا تذکرہ کیا جائے گا تمہارا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ پوری کائنات کے اندر ہر جگہ دیکھیے آپ، جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر پانچوں اذانوں میں۔ کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں کہہ دیا کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ہی ناقص و دم بریدہ رہے گا، اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز فرض ہونے سے پہلے قیام اللیل یعنی تہجد فرض تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ کتنی رات؟ ابتداً 12 مہینے تک یہ صورتحال رہی کہ مسلمانوں پر تہجد پڑھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد پڑھنا، یا رات کے 2/3، یعنی اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو 2/3 6 گھنٹے کا قیام، یا نصف 4.5 گھنٹے، یا کم سے کم 1/3 یعنی 3 گھنٹے۔ 9 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اسی کو کہا گیا نصفہ، یا تو آدھی رات قیام کیجئے، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کچھ کم کیجئے، یعنی 1/3 رات، 9 میں سے 3 گھنٹے، 6 میں سے 2 گھنٹے، او زد علیہ، یا اس پر اضافہ کیجئے، یعنی آدھی سے بھی زائد تو وہ 2/3۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو اتنا تیز پڑھنا گناہ ہے، جس میں حروف کٹ جائیں، جس میں معانی جس میں حروف کٹ جائیں، اور جس میں انسان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ اگلا کیا پڑھ رہا ہے۔ ایک جگہ میں تراویح پڑھ رہا تھا، تراویح پڑھنے والے نے بلا کسی مبالغے کے میں کہہ رہا ہوں آدھے پارے کے اندر تقریباً 100-200 غلطیاں کی ہوں گی، آدھے پارے کے اندر۔ ایسی تراویح کا کیا فائدہ، ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اتنا تیز قرآن آپ پڑھیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر تراویح بھی، نماز بھی ختم۔
ایسی تراویح کی وجہ سے اللہ کا عذاب تو اتر سکتا ہے، ثواب نہیں مل سکتا ہے، اس سے بہتر ہے پھر آپ علم ترا پڑھیں۔ تو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا واجب ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بھاری کلام اتاریں گے۔ بھاری کلام کیوں کہا گیا قرآن کریم کو؟ قولاً ثقیلا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں یہ اکثر نفس کے خلاف ہوتے ہیں۔ انسان کا جی چاہ رہا ہے کہ میں حرام مال کماؤں، حرام کام کروں، لیکن قرآن کے احکامات ہے کہ آپ کو حرام نظر نہیں اٹھانی، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ کو غیبت نہیں سننی ہے، آپ کو غیبت نہیں کرنی ہے، آپ کو زنا کے راستوں پر نہیں چلنا ہے، آپ نے نامحرموں کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو احکامات قرآن پر عمل کرنا دشوار ہوتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچے، اس لحاظ سے اس کو قول ثقیل کہا گیا، یا قول ثقیل قرآن کو اس لحاظ سے کہا گیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی اترتی تو سخت سردی کے عالم میں آپ پر پسینہ پھوٹ پڑتا، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، رگیں گردن کی پھول آتی، ایسا منظر قائم ہو جاتا۔ اس لحاظ سے قرآن کریم کو کیا کہا گیا؟ قولا ثقیلا۔ ان ناشئۃ اللیل، یقیناً رات کا اٹھنا ہی اشد وطئا، وہ نفس کو پامال کرتا ہے، وہ اقوم قیلا، اور اس وقت بات بھی ٹھیک طور پر ہوتی ہے۔ قیلا قول سے ماخوذ قیلا، اور بات بھی اس وقت ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے۔ یعنی رات کو جو آپ کو تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی دو چیزیں وجہ بیان کی جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصل مقصود نفس کو روندنا ہے، نیند کو قربان کر کے بارگاہ خداوندی کے اندر کھڑا ہونا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ جن سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، انہی کو اکثر توفیق ملتی ہے تہجد پڑھنے کی۔ ہر کسے نہ کسے کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ بہت کم لوگوں کو آہ سحرگاہی کے لیے منتخب کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو گراتے ہیں، جو اللہ کے سامنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کہا ان تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی جنت مانگتے ہیں اور کبھی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اور بات ٹھیک طریقے سے نکلتی ہے۔ دن کو شور بھی، شرابہ بھی، ہنگامہ بھی، بچے بھی، اہل و عیال بھی، دوست بھی، احباب بھی، شاگرد بھی، کاروبار بھی، کمانا بھی، زمینداری بھی، اور تھکاوٹ بھی، اور سناٹا بھی نہیں ہوتا، شور و شرابہ بھی۔ فرمایا رات کی تنہائی کے اندر جب انسان اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رب ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے، بس تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب انسان سو کر صبح اٹھتا ہے تو پورا فریش دماغ ہوتا ہے، اس وقت انسان کا سارے خیالات وغیرہ نیند کی وجہ سے مٹ چکے ہوتے ہیں۔ اب رب العالمین کے سامنے قرآن کی تلاوت میں الگ ہی مزہ آتا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے پیغمبر دن میں آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، مثلا دعوت و تبلیغ، مثلا گھریلو ذمہ داریاں۔ واذکر اسم ربک، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرنا بدعت ہے۔ کیا شونن؟ ہمارے مشائخ عموماً جو ذکر و اذکار اور تسبیحات دیا کرتے ہیں، مثلا مولانا حمید اللہ صاحب یہ جو تسبیح دیتے ہیں، یہ ان کی تسبیح ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، پھر الا اللہ 400 مرتبہ، پھر اللہ اللہ 2 ملا کر 1، ٹوٹل آئے گا 1200، اللہ اللہ 600 مرتبہ۔ یہ مشائخ عموماً تسبیح دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں کی غفلت دور ہو جاتی ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی خشیت پیدا ہوتی دل کے اندر، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور جس تقرب کے لیے ہم لوگ تڑپ رہے ہیں، جس رضا و خوشنودگی کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، اللہ کا وہ تقرب اور وہ خوشنودگی اس دل کے اندر آتی ہے۔ اور یہ دل امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس دل امانت والے دل کے اندر دنیا نہیں بسنی چاہیے، اس میں اللہ کے سوا کوئی اور دنیا کے ناجائز تعلقات نہیں بسنے چاہیے۔ اس دل کے اندر اولاد کی محبت بھی برائے نام ہی ہونی چاہیے، اہل و عیال کی محبت بھی برائے نام ہی ہونی چاہیے۔ اصل اس دل میں ٹھکانہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ٹھکانہ کیسے بنے گا؟ ذکر اللہ کی کثرت سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اس آیت کے اندر بتایا گیا آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، یعنی صرف اللہ اللہ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف ہو کے رہ جائیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ ہے وہ زبردست چیز۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم سب لوگ کرتے ہیں، لیکن تبتل نہیں پایا جاتا ہے۔
دل میں خالص اللہ ہی ہو، کم سے کم کوئی ایک وقت ہم خاص کریں جس میں صرف اللہ دل کے اندر بسے، اللہ کا ذکر ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت وہاں پر بھی فون کھلا، درس قرآن وہاں پر بھی فون کھلا، مسجد میں جائیں وہاں پر بھی فون کھلا۔ نماز میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا موبائل نکال کر پہلے دیکھتے ہیں فون کیم کروں پچ کاٹ کر۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر موبائل فون آیا آپ کو غلطی سے، انسان ہے بھول کر فون کھلا رہ گیا، تو وہیں پر آپ بٹن دبا کر جیب میں ہی بند کر دیجئے۔ بند نہیں ہو رہا تو بٹن تو سائیڈ میں وہ دبا دیجئے، بند ہو جائے گا۔ لیکن اچھت حال جو کچھ فون کرن پچ تھا، اس سے تو نماز انسان کی فاسد ہو جائے گی۔ اگر انسان کے سامنے آیت لکھی ہو یا کوئی عبارت لکھی ہو نماز میں، انسان اس کو پڑھنا شروع کر دے تو نماز سے باہر کا عمل کیا؟ عمل کثیر و نماز فاسد۔ تو فون اچھنے سے گناہ عمل کثیر، نماز گسنا فاسد۔ بہرحال تفصیلات آپ مفتیان کرام سے دریافت کیجیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی، فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنائیے۔ یہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے بندہ، اللہ کی قسم تب مزہ ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جب انسان اب اللہ کے تعلق کی وجہ سے اللہ کے تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا، اور انسان نے پھر اللہ کی محبت میں اللہ کے ڈر سے ایک ایک گناہ کو چھوڑ دیا، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر ایک گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے ایک ایک کرامت سے نوازے گا۔ اگرچہ کرامت مطلوب نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور وہ انعام کیا ہے کہ انسان کو کرامت ملے گی۔ اب دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں گی، اب انسان کے لیے حیرت انگیز واقعات رونما ہونے شروع ہو جائیں گے۔ میں پھر بتا رہا ہوں کرامت مطلوب نہیں ہے، لیکن اللہ کا انعام ہے، ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو جب انسان اللہ کے تعلق میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس دین کی تبلیغ کی راہ میں اے پیغمبر آپ کو بہت ساری مشقتوں کا، مصیبتوں کا، باتوں کا، مصیبت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ ان مشرکوں کی باتوں پر صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی سے آپ الگ ہو جائیے ان سے۔ یعنی اس دین کی راہ میں آپ کو شاعر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، اس دین کی راہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن بھی کہا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا بھی کہا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا دیا گیا؟ آپ دین کا کام کرتے رہیے، آپ دین کا کام کرتے رہیے اور ان کی باتوں میں مت لگیں۔ اب آج اگر دین کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ کے داعیوں کو، علماء کو، صلحاء کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، تو کیا اس کی وجہ سے ہم دین کا کام کرنا ہی چھوڑ دیں؟ کوئی ساتھ ونن ہے یم چھ ژھٹۍ یزار وٲلۍ عیاذم باللہ، کوئی ساتھ یم چھ ریشل، کوئی ساتھ ون یم چھ ٹوپہِ وٲلۍ، اور کسی وقت بولتے ہیں نہ معلوم کیسی باتیں۔ بیچارے جو ہمارے چندہ کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کی شریف کی روایت ہے، العامل علی الصدقۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ، چندہ وصول کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ان کو چلو جو کوئی انسان چوری کرتا ہے، کمیشن پہ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ تو 100 میں سے 5-10 ہوتے ہیں، باقی 90% تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں۔ اب ان کو کتنی تانے لوگوں کے سننے پڑتے ہیں، دروازے پہ بٹھاؤ، پھر وہاں پر ان کو 10 روپے دیں گے جیسے کسی فقیر کو دیتے ہیں۔ بھائی اگر یہ شخص معزز انسان آیا ہے، صفوں میں چندہ جمع کر کے اس کو ہاتھ میں حوالے کرو، بجائے اس کے کہ دروازے پہ بٹھا کر بھکاریوں کے ساتھ اس کو ذلیل و رسوا کرو۔ امت اخلاقی لحاظ سے اتنی پست ہو گئی کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کتنے گر گئے ہم لوگ۔ تو لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی سے آپ ان سے الگ تھلگ ہو جائیے اور ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ تو دین کے راہ میں اگر لوگوں کی باتیں سننے کی نوبت آ جائیے تو صبر کا دامن کبھی انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ انسان کو ہمیشہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے، یہی اہل حق ہونے کی علامت ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو چھوڑ دیجئے، اولی النعمتی، جو بڑے عیش و آرام والے ہیں، جو عیش و آرام اور ناز و نام کے اندر پلتے ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو عیش و آرام میں پڑھ کر، دولت میں پڑھ کر حق کی تکذیب کرتے ہیں، تم تریوک میں پڑھتے من کربو پانے علاج، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، میں خود ان کا علاج کروں گا۔ دیکھیں یہاں پر پھر وہی بات آئی جو بات میں نے آپ کو سورہ قلم میں بتائی تھی،
ان کانا ذا مال و بنین، وہ شخص ولید ابن مغیرہ جس کی 9 صفات قرآن نے بیان کی تھی، اس کی مذموم صفات قرآن کریم نے بتایا تھا کہ وہ گمراہی کے اندر کیوں پڑا، اس لیے کہ اس کے پاس مال و اولاد تھے۔ پھر آگے پھر دوسری جگہ یہ چیز آئی کہ مال و اولاد کی وجہ سے تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، اور یہاں پر بھی یہ چیز بتا رہی ہے کہ عیش و آرام کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ والمکذبین اولی نعمتی ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وجحیما اور دوزخ کی آگ ہے، وطعاما ذا غصہ اور گلے کے اندر گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، وعذابا علیما اور دردناک عذاب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے افطاری لائی گئی، قرآن کی یہ آیت یاد آئی، ان لدینا، کھانا سامنے دیکھا تو یہ آیت یاد آئی، ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وجحیما اور دوزخ کی آگ ہے، وطعاما ذا غصہ اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ کہیں امام الاولیاء جن کو کہا جاتا ہے، سارے اولیاء، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی ہوں، شیخ العالم نور الدین نورانی ہوں، میر سید علی حمدانی ہوں، یہ جتنے بھی اولیاء کرام موجودہ زمانے کے پچھلے، سب کے استاذ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن خدا کا خوف اتنا ڈرنے لگے، خدایا یہاں تو کھانا یہ مل رہا ہے، لیکن قیامت کے اندر کہیں مجھے وہ کھانا نہ مل جائے جو گلے کے اندر اٹک جائے۔ اتنا رویا کہ کھانا ہی نہ کھا سکے، افطاری نہ کر سکے، حتیٰ کہ افطاری اٹھا لی گئی۔ اگلے دن پھر روزے سے پھر افطاری لاگی گئی، پھر افطار نہ کر سکے، اسی آیت کو یاد کرتے روتے 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 سسکیاں لینے لگے۔ تیسرے دن پھر یہی کنڈیشن پیدا ہوئی، تاکہ پھر ان کے ساتھیوں اور ان کے دوستوں کو لایا گیا اور انہوں نے بڑی مشقت سے اور محنت سے ان کو کھانا کھلایا۔ یہ ان لوگوں کے خوف خدا کا اور خوف آخرت کا عالم تھا، فکر آخرت ان کو اتنی زیادہ تھی۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کانپنے لگیں گے کانپنے لگے گی زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ٹیلے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تمہارے خلاف گواہ بن کر آئے گا قیامت کے دن۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول، سو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کو سخت پکڑ کے اندر پکڑا۔ اے اس امت کے لوگوں، اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو تم بھی ڈرنا کہیں تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو جائے جو فرعون کا ہوا تھا۔ فکیف تتقون، تو کیسے بچو گے تم اس دن سے اگر تم نے کفر کیا جو دن کے بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچو گے تم، یومن اس دن سے، ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا جو دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یومن یجعل الولدان شیبا، بچہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے نہیں، لیکن قیامت کا دن اتنا بھیانک ہوگا کہ چھوٹے کے چھوٹے بچے بھی مارے غم اور فکر کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یومن یجعل الولدان شیبا، پورے قرآن کریم میں قیامت کی ہیبت کو بیان کیا گیا، لیکن جتنی ہیبت اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے بیان کی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائے گا، لیکن یہ آیت بڑی عجیب ہے جو انسان کے رونگٹے کو کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قیامت کے دن اتنا بھیانک ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس دن پھٹ جائے گا ان پر۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف بس اسی دنیا میں راستہ بنا لے، یعنی رب کے ساتھ کنیکشن جوڑنا ہے، رب کے ساتھ ریلیشن جوڑنا ہے، رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، رب کے ساتھ دوستی کرنی ہے، رب کا تقرب حاصل کرنا ہے، رب کی محبت حاصل کرنی ہے، رب کی خوشنودگی اور رضا حاصل کرنی ہے، تو یہ تھی تتنکیں۔ اچھا، پچھلے رمضان ہم دیکھیں تھوڑا سا، کبھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، ہم متقی بن جائیں۔ پرس تہ تھے اس روز، تم برونٹ کن تھے اس روز، زندگی میں 40 سال 30 سال، لیکن ہم لوگ متقی نہ بن سکے۔ معلوم ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو اللہ کی قسم کامیاب سمجھتے ہیں، وہ بنے اس متقی، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی نمازوں کا چھوڑنا، رمضان کے بعد پھر وہی نافرمانیاں، رمضان کے بعد پھر وہی جھوٹ اور غیبتیں، رمضان کے بعد پھر رب العالمین کے نافرمانی۔ کہاں سے ہم متقی بن گئے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں؟ کامل ایمان الگ چیز ہے، کامل تقوی الگ چیز ہے، وہ ہماری زندگی میں نہیں آئی ہے، ہم خواہ مخواہ دھوکے میں پڑے۔
ویسے دھوکے میں جیسے یہود پڑے تھے. وہ قرآن کریم نے کہا تھا کہ امانی وغرتکم الامانی، تمہاری جھوٹی آرزو نے تم کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. بس وہی جھوٹی آرزویں ہماری کہ اس متقی اس پرہیزگار، حالانکہ ہے کچھ نہیں. بس اللہ کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو آج ہی کر لی جائے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ. ان ربک یعلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے. انک تقوم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے 2/3 کے قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں. ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ، اور 1/3 اور آدھی رات، وثلثہ، اور رات کی 1/3 بھی کھڑے ہوتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ ان لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان لایا، وہ بھی رات کو کھڑے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتداً 12 مہینوں تک تہجد فرض تھا. عام مسلمانوں پر بھی لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک یہ کہ آپ کو اس سے پہلے تہجد فرض تھا، اور اس آیت کے نزول کے بعد تہجد کی منسوخیت جیسے امت سے کر دی گئی، آپ سے بھی کر دی گئی. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آپ پر حیات تہجد فرض رہا. وطائفۃ من الذین معک، اور کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ایک جماعت. وہ کتنی رات کو کھڑے ہوتے ہیں؟ رات کے 2/3 کو، جیسے 6 میں سے 4 گھنٹے، یا نصف جیسے 6 میں سے 3 گھنٹے، یا رات میں سے 1/3 جیسے 3 میں سے 2 گھنٹے. اہل ایمان بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تمہارے قیام کو دیکھتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالی رات اور دن کو طے کرتے ہیں. علم ان لن تحصوا، اس کو اب معلوم ہو گیا کہ تم اس کو نباہ نہیں پاؤ گے. فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، اس نے تم پر مہربانی فرمائی. لہٰذا یہ جو تم پر رات کا قیام فرض تھا، اب اس رات کے قیام کو، تہجد کی فرضیت کو منسوخ کیا جاتا ہے. اب جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر تم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو. امت کے لیے تہجد پڑھنا انسان کے لیے فرض اور سنت مؤکدہ کے بعد سب سے زیادہ محتم بالشان ہے، سب سے زیادہ ثواب کا حامل ہے. تہجد کے آپ 4 ہی رکعتیں پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں خدایا کتنے گناہ کیے. آج رمضان میں بھی اللہ کی قسم اگر ہمیں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تو ہم بد نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں رونے اور گڑ گڑانے کی اور تہجد کی توفیق عطا فرمائے. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤ، پڑھ لو تم ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن تم کو آسان لگے. علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں بیمار بھی ہیں. وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں اللہ کی روزی کو ڈھونڈنے کے لیے. یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد لڑتے ہیں. تو فقرؤ ما تیسر من، جتنا تم کو آسان لگے اتنی دیر تم کو تلاوت کرو. یہ جو تم پر آدھی رات کا جو تم قیام کیا کرتے تھے، 2/3 قیام کرتے تھے، 1/3 قیام کرتے تھے، اب تم پر تہجد فرض نہیں رہا. اتنا بنو آسان اتنی دیر آپ رب العالمین کے سامنے قیام کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل قیام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام تھا. وہ کیا فرمایا کہ وہ آدھی رات رب العالمین کے، وہ آدھی رات آرام کیا کرتے تھے، آدھی رات، پھر اس کے بعد رات کی 1/3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد رات کے سدس 6 حصے میں پھر سوتے تھے. تو گویا کہ اگر کل 6 گھنٹے مانے جائیں، 6 گھنٹوں میں سے آدھے گھنٹے 3 گھنٹے وہ سوتے تھے، پھر 1/3، 6 کا 1/3 2 بنتا ہے، تو وہ 2 گھنٹے تہجد پڑھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد چھٹا حصہ، 6 کا چھٹا 1 بنتا ہے، تو پھر وہ 1 گھنٹے میں دوبارہ سویا کرتے تھے. تو گویا کہ داؤد علیہ السلام 4 گھنٹے آرام کرتے تھے اور 2 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد پڑھا کرتے تھے. یہی سب سے افضل طریقہ ہے. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ نمازوں کو قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرضہ دیجئے، یعنی صدقہ اور خیرات کیجئے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم اپنے آپ کے لیے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے تم پاؤ گے اسے اللہ کے یہاں. ہوا خیرا واعظم اجرا، وہی بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. واعظم اجرا، اور اجر میں بڑھا ہوا. واعظم اجرا، اور اجر میں بڑھا ہوا. واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ اس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے کہ وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ ہر شخص کو تو اپنا ہی مال زیادہ محبوب ہوتا ہے. وارث مثلا بیٹا، وارث مثلا بھائی، وارث مثلا باپ. مرنے کے بعد تو یہی لوگ انسان کے وارث بنتے ہیں.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو وارث کا مال زیادہ محبوب ہو اپنے مال کے بنسبت؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب کو تو اپنا ہی مال پسند ہوتا ہے، وارث کا مال کس کو پسند ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے صدقہ کر کے آخرت میں جمع کر دیا، اس کا تو تم کو ثواب ملے گا، اور جو تمہارے پاس اس وقت ہے وہ تمہارا نہیں ہے، مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو ایشو ٹوٹ سو یس پگا تو ہے شیرو شنیون، تم کو تو وہ پیارا ہے، وہ تم کو پیارا نہیں جو تم نے اللہ کے دربار میں جمع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور جمع کر کے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے، وہی انسان کے حقیقتاً کام آئے گا۔ عند اللہ وخیر واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔